ان میں سے ایک معیار اگر کسی میں آ جائے تو وہ دوسروں سے افضل ہے، تو ہم آپ کو وہ کیوں نہ بتا دیں کہ جس میں چاروں معیار ہیں؟ پہلا معیار ہے علم۔ حضور نے ارشاد فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابہ۔ اب ادھر آیت پڑھو اور اس کی تفسیر میں حدیث پڑھو، یعنی جو معیار اللہ نے مقرر کیے ہیں وہ پیغمبر سے پوچھو کہ وہ معیار کس کے پاس ہے۔ علی فرماتے ہیں حضور کی وفات کے وقت آپ نے مجھے اپنی چادر میں لیا اور 10,000 علم کے باب مجھے تعلیم کیے، 10,000 باب۔ اور مولا فرماتے ہیں میں نے پھر ہر باب سے 10,000 کا اضافہ کیا۔ یہ ہے معیار علم۔ جس نے علم لینا ہو وہ دروازے کی طرف آئے، یہ پہلا معیار۔ اس کے بعد دوسرا معیار کیا ہے؟ تقویٰ۔ تقویٰ کیا ہے؟ متقی ہونا۔ وہ جو متقی ہو وہ سب سے افضل ہے۔ اور پیغمبر نے علی کے شانے پر ہاتھ رکھ کر کہا یا علی انت امیر المومنین و امام المتقین۔ آپ متقی نہیں ہیں، آپ متقیوں کے امام۔ تیسرا معیار کیا ہے؟ وہ ہے ایمان۔ اور ایمان کو بھی دیکھنا ہے تو پھر جنگ خندق کا میدان دیکھنا۔ یہ کوئی چھوٹے چھوٹے ایمانوں کی بات نہیں ہے۔ ایمان بھی ایسا کہ حضور فرمائیں برد الایمان کلو الی الکفر۔ میں پوچھوں گا ہاتھ باندھ کے اللہ کے حبیب آپ علی کو کل ایمان بنا کر بھیج رہے ہیں، جو پیچھے ہیں ان کا کیا ہوگا؟ کل ایمان تو ادھر چلے گئے۔ کل ایمان بنایا علی کو تو ایمان نہیں، ایمان کا حاصل کرنا آسان ہے۔ ایک بندہ ایمان حاصل کر کے مومن بن سکتا ہے، مگر کل ایمان ہونا صرف علی کی شان ہے۔ اور چوتھا معیار، اور آپ کی زحمتوں کو تمام کروں، وہ ہے جہاد۔ اور کس کو نہیں پتا علی کے جہاد؟ اگر معلوم کرنا ہو تو خیبر کے میدان سے پوچھو، خندق کے میدان سے پوچھو۔ میں سمجھتا ہوں میرے مولا کا بڑا حوصلہ تھا اور پیغمبر کا بھی بڑا حوصلہ تھا۔ خندق کے میدان میں عمر بن عبدود جو مقابلے پر آیا ہے وہ 2,000 جوان کی طاقت رکھنے والا تھا، اور اس کے حوصلے سے آپ اندازہ لگائیے کہ خندق پار کر کے جب وہ ادھر آیا ہے اسے یہ پتا تھا کہ تمام مسلمانوں کی فوج ادھر ہے اور مجھے چھڑانے والا بھی کوئی نہیں ہے، میری ساری فوج ادھر ہے۔ اب اس کے حوصلے کا اندازہ لگائیے، وہ کسی کو خاطر میں نہیں لاتا تھا، اور جب اس نے آ کر للکارا تو اس کے مقابلے میں کون گئے؟ میرے مولا گئے۔ اور کیا وہ منظر ہوگا خندق کے میدان میں جب علی عمر کے مقابلے میں جا رہے ہوں،
مجھے خندق نہیں پڑھنا ہے، مگر میں مولا کو خراج عقیدت دینے کے لیے جملے کہے ہیں۔ علی کا بھی حوصلہ تھا اور خود بھیجنے والے پیغمبر کا بھی حوصلہ تھا کہ اپنے بھائی کو، ایک جوان کو اتنے بڑے پہلوان کے مقابلے میں بھیج دیا، اور خدا نے وہ عزت دی اسلام کو کہ علامہ اقبال کو بھی کہنا پڑا، اسلام کے دامن میں بس اس کے سوا کیا ہے، ایک ضرب ید اللہ ہی، ایک سجدہ شوقی۔ اور یہ جب خندق ہوئی ہے، سارے کا سارا اسلام محصور تھا مدینے میں، مدینے کے باہر ایک بھی کلمہ گو نہیں تھا۔ اگر عمر عبد ود کا حملہ کامیاب ہو جاتا، نہ اسلام باقی رہتا، نہ کلمہ باقی رہتا، نہ دین باقی رہتا، تو جو کام باپ نے خندق کے میدان میں کیا تھا وہی بیٹے نے کربلا کے میدان میں کیا۔ اور اقبال کی نظروں نے اس کو شعر کے اندر کیسا ڈھال کر پیش کر دیا کہ اسلام میں اس کے سوا اور ہے ہی کیا۔ ہم آپ کی خدمت میں کچھ تھوڑا سا تاریخ کے بارے میں یاد کر رہے ہیں، تو اس میں بات یہاں تک پہنچی تھی کہ امیہ خاندان جو شروع سے بنی ہاشم کے مخالف تھے، اور ان کی پوری کوشش رہی بنی ہاشم کی عزتوں کو پامال کریں، ان کے وقار کو ختم کریں، مگر خدا ان پر اپنی نوازشیں کرتا جا رہا تھا اور ان کے حسد میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا، یہاں تک کہ آپ خدمت میں عرض کیا جنگ خندق کے بعد جب ان کی کمر ٹوٹ گئی، مکہ فتح ہوا اور وہ اسلام کا لبادہ اوڑھ کر مسلمانوں کی صفوں میں گھس گئے کہ اب اندر جا کر انتشار پیدا کیا جائے۔ اب وہ حضور کی وفات کا انتظار کر رہے تھے کہ حضور اس دنیا سے چلے جائیں، اس کے بعد ہم جو ہے وہ دنیا کو گمراہ کریں۔ چنانچہ خلافت بھی حضرت علی علیہ السلام سے چھین لی گئی۔ اس موقع پر بھی کل میں نے عرض کیا، ابو سفیان نے بہت کوشش کی کہ کسی طرح حضرت علی کو بھڑکا کر جنگ میں لایا جائے اور پھر ان کے آپس میں لڑائی کرا کے اسلام کو ختم کیا جائے، مگر مولا نے ابو سفیان کو اپنے گھر سے نکال دیا، اور اس کی ان حرکتوں کی وجہ سے اہل سنت کی ایک کتاب ہے الاستیاب، اس میں سہیل بن عمرو، اس سے ایک روایت ہے کہ جب اس نے یہ شورش دیکھی ابو سفیان کی، تو اس نے مدینہ میں ایک تقریر کی اور اس نے کہا کہ جو نئے مسلمان ہوئے ہو شاید تمہیں یہ پتہ نہ ہو، یہ ابو سفیان بہت خطرناک آدمی ہے، اس سے بچ کر رہنا، اس کا سینہ بنی ہاشم کی دشمنی میں جل رہا ہے، اور جب بھی یہ کوئی کوشش کرے گا اس کی یہی کوشش ہوگی بنی ہاشم کو اور اسلام کو نقصان پہنچائے۔ چنانچہ اس کی یہ کوشش ناکام ہو گئی اور اس نے بڑی ہمت کی اپنی طرف سے، مگر کامیاب نہیں ہوا۔ اس کے بعد اب یہ بنی امیہ نے دوسری چال چلی، وہ خلافت کے ساتھ شامل ہو گئے۔ اب جو خلافت اس وقت تھی، ظاہر ہے امیر المومنین اس سے الگ تھے، علی علیہ السلام صرف دین کی حفاظت کر رہے تھے، لوگوں کو مسائل بتانے تک محدود تھے۔ چنانچہ انہیں بھی ابو سفیان سے بڑا خطرہ تھا کہ یہ بہت شرارتی آدمی ہے، اس کو کوئی نہ کوئی ہڈی ڈال کر رکھی جائے، کوئی نہ کوئی لالچ دیا جائے۔ تو ابو سفیان سے پوچھا تمہیں کیا چاہیے تاکہ تمہاری زبان خاموش ہو جائے؟ تو اس نے کہا ہمیں شام کی گورنری دے دو، کیونکہ ان کا دادا امیہ جو ہے وہ شام میں مکہ بدر ہو کر 10 سال رہ آیا تھا، میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا۔ چنانچہ شام کی گورنری ان کو مل گئی۔ اب اہل شام کو جو اسلام پہنچا ہے وہ سارا ابو سفیان اور معاویہ کا بتایا ہوا تھا، انہیں یہ نہیں پتا تھا حضرت علی کون ہے، امام حسن کون ہے، امام حسین کون ہے، یہی انہوں نے معاویہ نے بتایا کہ ہم ہی حضور کے شجرہ نبوہ ہیں، ہم ہی ان کے خاندان کے ہیں، ہم میں ہی نبی آئے تھے، ہم ہی ان کے وارث ہیں، اور جیسا دین انہوں نے خود تیار کیا اہل شام کو وہی دین بتایا۔ اسی لیے اتنے لوگ گمراہ تھے
اور انہیں پتہ ہی نہیں تھا کہ اصل اہل بیت کون ہے۔ اگر آپ بازار شام کے واقعات پڑھیں تو اس میں کئی جگہ پر آپ کو ملے گا کہ کوئی شخص آیا اور اس نے آ کر نفرین کی امام زین العابدین پر، تو امام نے آگے سے آیت پڑھی کہ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ اے شیخ تم نے قرآن نہیں پڑھا ہے، ہم آل رسول ہیں، ہم پر نفرین کر رہے ہو؟ تو اس نے کہا آپ کہاں سے آل رسول آ گئے؟ آل رسول تو معاویہ اور اس کی اولاد ہے۔ تو آپ نے سمجھایا کہ نہیں، ہم آل رسول ہیں۔ تو جب حقیقت جو جن لوگوں پر واضح ہوتی تھی وہ توبہ اور استغفار کرتے تھے۔ چنانچہ اس خاندان خبیثہ کی یہ پوری کوشش تھی کہ اہل بیت پیغمبر سے جدا کر دیے جائیں